بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، سعودی عرب میں ایک حاجی صاحب جس نے اپنی ماں کو اٹھا کر 7 حج کیے، جب اس کا سر قلم کرنے لگے تو کیا واقعہ پیش آیا کہ جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کہنے لگے۔ میں سعودی عرب میں پاکستانی لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا میل جول رکھتا تھا، لیکن اس دن جب سفارت خانے سے باہر نکلا تو وہاں ایک عورت بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ پاکستانی ہے، اس کا ضرور کوئی مسئلہ ہے، شاید بچے یا بچی کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ عموماً یہاں پر آنے والے پاکستانیوں کے ساتھ پاسپورٹ یا کسی دوسرے دستاویزات کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جسے وہ حل کروانا چاہتے ہیں، مگر وہ عورت بری طرح رو رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تو برباد ہو گئی ہوں، بیٹا تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، میں بڑی دور سے امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت درد مند دل رکھنے والے ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو اگر تم میری بھی مدد کر دو گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ خدا کے لیے میرے بیٹے کی پھانسی کی سزا منسوخ کروا دو۔ عورت کی اتنی بڑی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں سفارت خانے میں بہت اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، مگر میرے اختیار میں پھانسی کی سزا کو رکوانا تو نہیں تھا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر حیران اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ ویل چیئر پر آئی تھی اور کافی زیادہ کمزور تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے کہا، اماں جی آپ میرے گھر چلیں، گھر چل کر مجھے سارا مسئلہ بتائیں، یوں سڑک پر کھڑے ہو کر بات کرنا اچھی بات نہیں۔ بوڑھی عورت نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور بولی کہ میں آپ کے گھر چلوں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں۔ میرے جوان بیٹے کو سعودی حکومت نے پھانسی کی سزا دے دی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی پھانسی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، باقی بیٹے تو اپنی بیویوں کے ساتھ گم ہو گئے ہیں، اور اگر میرا بیٹا نافرمان ہوتا تب میں ایسا نہ کرتی، مگر میرے بیٹے نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر 7 حج کروائے ہیں۔ میں اس بیٹے کے بارے میں تم سے سوال کر رہی ہوں جسے سعودی حکومت نے پھانسی کی سزا دی ہے۔ بس 11 ہی دن رہ گئے ہیں، میں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا بیٹا بہت نیک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تم خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں اس بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مارے پریشانی کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نہ صرف پریشان ہے بلکہ اس کی صحت پر بھی اپنے بیٹے کی پھانسی کا سننے کے بعد بہت برا اثر پڑا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میرے بیٹے کی پھانسی کی سزا پر عمل ہو گیا تو وہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ اس کی تڑپ ایسی تھی جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ میں نے کہا، آپ کے شوہر سے پہلے بات کروں گا کیونکہ آپ کو قانونی معاملات کا پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر حیات ہیں، لیکن انہیں اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا پورا یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا بلا وجہ نہیں ہوتی، تمہارے بیٹے نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ میں اس بوڑھی عورت کی بات سن کر خود بھی دکھی ہو گیا تھا۔ کسی بھی باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر بہرحال اب اس عورت کے شوہر نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو بھی کہا تھا اس پر مجھے بھی یقین کرنا ہی تھا۔ سزا بلا وجہ نہیں ہو سکتی، ان کے بیٹے نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ یہ بات میرے ذہن میں تو تھی، لیکن میں نے اس عورت سے کچھ نہیں کہا۔ اسے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے کھانا وغیرہ کھلایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑے۔ میری اس کے شوہر سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک عالی شان گھر تھا جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے۔ عورت کا شوہر مجھ سے مل کر بڑا خوش ہوا، لیکن اسے بھی اپنے بیٹے کی پھانسی کا غم تو تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جو بات میری بیوی نے آپ کو نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں سارے قانونی معاملات سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک بار سزائے موت ہو جائے تو انسان اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام تو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں۔ جمیل احمد بڑا پریشان تھے۔ اس کی عمر بھی شاید کوئی 70 سال ہوگی، جبکہ بوڑھی کی عمر 65 سال تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے جمیل احمد سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو پھانسی کی سزا کیوں ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ خود نہیں جانتا، لیکن اگر میں جا کر اس کے معاملات دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں سے اس کی کہانی سنوں گا کہ اسے سزا کیوں ہوئی۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے بیٹے میں کتنی شرافت ہے اور کتنی بدماشی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کا کیس لے کر پہنچ جاؤں اور مجھے بھی منہ کی کھانی پڑے۔ جمیل احمد نے کہا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی ایک بات بتائے گا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، وہ بہت رحم دل بچہ ہے۔ جمیل احمد آنسوؤں کے بیچ جو کہانی سنا رہا تھا وہ بڑی ہی دردناک تھی، غور سے سنیے گا۔
میرا نام جمیل احمد ہے۔ میرے گھر میں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر یہ تو ایک خوش فہمی ہی تھی۔ بہت جلد میرے بیٹے کی پرورش کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ پہل تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میری بیگم بھی مجھ سے یہ بات چھپاتی رہی، شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے بیٹے کو اس سے جدا نہ کر دوں۔ اکثر ہی وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ میں جاتا تو میری بیگم مجھے اس سے دور کر دیتی تھی۔ میں اپنے بیٹے نور سے پوچھتا، بیٹا کیا حال ہے؟ تو اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میری بیوی اسے اٹھا کر لے جاتی اور کہتی کہ تم جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھو۔ مجھے اپنی بیگم کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ وہ مجھے بلا وجہ ہی اپنے بیٹے سے دور کیوں رکھ رہی ہے۔ لیکن ایک رات تقریباً 12 بجے تھے جب میں اچانک نور کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میری نظر نور احمد کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ نور میرا بیٹا تو نہیں تھا۔ اس نے چہرے پر میک اپ لگا رکھا تھا، لڑکیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اترانے لگا، مجھے ناچ کر دکھانے لگا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میرے تو سر پر جیسے آسمان آ پڑا۔ مارے حیرت کے میں اپنے بیٹے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ابا میں تو ہر روز ہی ایسا کرتا ہوں۔ نور کی عمر 10 سال ہو چکی تھی جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا نور ایک مرد نہیں بلکہ مستقبل میں خواجہ سرا بنے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اس پر چلانے لگا۔ میری بیوی دوسرے کمرے سے آ گئی، بولی کہ تم میرے بیٹے کو کیوں ستا رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مخلوق ہے، ہمیں اسے اسی طرح قبول کرنا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا یہ سب کچھ چھوڑ دے، لیکن نہیں چھوڑتا تو کیا کروں؟ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نور کا گلا دبانے لگا کہ میری بیوی نے میرے آگے منتیں کرنا شروع کر دیں۔ بولی کہ ایسا نہ کرو، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اسے اپنے جسم کا خون دیا ہے، اپنے جسم کا دودھ پلایا ہے، تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ میری بیوی کی منتیں اور آہو پکار سن کر میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، لیکن میں نے نور کو گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں کسی بھی صورت ایک خواجہ سرا کو اپنے گھر میں رکھ کر خاندان کے لیے داغ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مگر میری بیوی کو یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کو جیسے ہے ویسے ہی قبول کروں۔ ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے بہت روکا مگر میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی کے چیخنے چلانے کے باوجود بھی مجھ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نور بڑا ہو کر ہمارے خاندان کے لیے بدنامی اور ذلت کا باعث بنے گا، تو میں اسے کیوں کر اپنے گھر میں رکھتا، جبکہ میں جانتا تھا کہ اس نے آگے چل کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرنی ہے۔ میں نے تو نور کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ رات بڑی ہی دردناک تھی۔ میری بیوی اٹھ کر اسے پکار رہی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے مجھے چھوڑ کر، وہ چلا گیا ہے اور صرف تمہاری وجہ سے گیا ہے۔ میری بیوی اس واقعے کے بعد سے بہت حساس ہو گئی تھی، مجھ سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر صبر اختیار کیا۔ مگر جیسے ہی اس واقعے کو تقریباً 10 سال گزرے، ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں جا رہے تھے۔ ان دنوں پیسے کی بہت تنگی تھی۔ نور کی ماں یہی کہتی رہتی تھی کہ کسی دن میرا بیٹا مجھے مل جائے تو یہ ساری غربت بھول جائے گی کہ میں نے کبھی کسی غربت بھری زندگی کو دیکھا ہے۔ میرا بیٹا چاہیے مجھے۔ وہ بار بار نور کا نام لیتی تو مجھے برا لگتا تھا، پر ایک دن وہ ہوا جو ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمارے گھر پر نور کے نام سے ایک منی آرڈر آیا، اس میں 50,000 روپے تھے۔ 50,000 روپے دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی بھی بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپنے لگی، کہنے لگی یہ پیسے نور نے ہمارے احساس میں بھیجے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم غربت والی زندگی سے نکلیں۔ پتہ نہیں بیچارے نے کتنی محنت مزدوری کر کے ہمیں یہ پیسے بھیجے ہیں، اور ایک تم ہو سنگ دل باپ کے اسے گھر آنے کی دعوت بھی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا لال۔ نور کی ماں پھر رونے لگی، مگر اس بار خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ نور نے 1 ہفتے بعد ہی ہمارے گھر ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ پتہ نہیں اسے ہمارے گھر کا نمبر کیسے اور کہاں سے ملا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سعودی عرب آ گیا ہے اور بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ سعودی عرب آنے کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے۔ اب وہ ہم سے ملنے کے لیے اگلے مہینے آئے گا۔ جب وہ پاکستان کے لیے چھٹی لے گا تو ہمارے گھر ہی آئے گا۔ نور نے بتایا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، ساری زندگی اس نے سعودی عرب میں محنت کی اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرے گا اگر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ نور نے بتایا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میں باپ کی حیثیت سے یہی سوچ بیٹھا تھا کہ شاید نور وہاں جا کر ناچ گانا کرتا ہے۔
کیونکہ خواجہ سرا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے آگے اپنا ناچ گانا پیش کرتے ہیں اور پھر پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس پر فخر ہونے لگا تھا، مگر میری بیوی بہت ناراض تھی۔ کہنے لگی کہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس وجہ سے تم نے اسے گھر سے نکالا۔ دیکھو، ہمارے بیٹے نے آج بھی اس حالت میں ہمارا احساس کیا ہے، جبکہ تم نے نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کی شفقت دکھائی اور نہ ہی اس پر رحم کیا۔ اس نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر 1 مہینے بعد نور ہم سے ملنے ہمارے گھر آ گیا۔ ہم دونوں ہی اس سے مل کر بہت خوش تھے۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی تھی۔ نور کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ایک نیک اور پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے؟ اس سے تو میں بھی بے خبر تھا۔ نور کی والدہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری بیوی میں بھی اب اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ زیادہ چل پھر سکتی۔ بیٹے کے غم نے اسے آدھا کر دیا تھا۔ میری بیوی نور سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، بس نور کے ابا، اب آپ نے نور سے کچھ ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ ہم دونوں اس کے ماں باپ ہیں، اب ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے باقی بچے بچیاں ہم سے دور جا چکے ہیں، تقریباً نافرمان ہو چکے ہیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے نور کو ہمارے پاس بھیجا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مخلص بھی تھا، اور اب ہمیں اپنے اس بیٹے کی قدر آئی۔ نور نے کہا کہ وہ ہم دونوں کو ہماری دیرینہ خواہش پوری کرنے کے لیے پاک سرزمین پر لے جائے گا۔ نور کی ماں کو حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ نور نے کہا کہ میں اپنی ماں کو خود حج کرواؤں گا۔ میری بیوی بہت کمزور ہو چکی تھی، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حج نہیں کر سکتی، لیکن نور نے کہا کہ میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرواؤں گا۔ میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی یہ سن کر بہت جذباتی ہو گئی۔ ان دنوں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ 1 ہفتہ نور ہمارے ساتھ پاکستان میں رہا۔ ہمارے سبھی رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نور سعودی عرب سے بہت سارا پیسہ کما کر ہمارے پاس رہنے آیا ہے۔ سب لوگ ہم سے ملنے جلنے لگے، نور کا پوچھنے لگے، جبکہ پہلے تو ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ جب میں انہیں نور کے بارے میں حقیقت بتاتا تو لوگ منہ پھیر لیتے تھے، مجھے شاباش دیتے تھے کہ آپ نے بہت جرت کا کام کیا، ایسی مخلوق کو گھر سے نکال دیا، ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اب وہی نور تھا جس کی سب لوگ تعریفیں کرتے تھے، لیکن نور کو اب ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو حج کروانا چاہتا ہوں، بس آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ ہم نے نور کے ساتھ اپنے کاغذات بنوائے اور سعودی عرب چلے آئے۔ سعودی عرب میں قدم رکھتے ہی مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ میرے سارے گناہ دھل گئے ہوں۔ یہاں آ کر ہم نے حج کی زیارت حاصل کی۔ نور نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 1 نہیں بلکہ 7 حج کروائے۔ 7 سال لگاتار وہ اپنی ماں کو حج کرواتا رہا۔ وہ کندھے پر بٹھا کر اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو حج کرواتا تو آس پاس کے لوگ دیکھتے اور رشک کرتے کہ بیٹا ہو تو ایسا، اولاد ہو تو ایسی جو ماں باپ کو بڑھاپے میں اتنی عزت دے۔ سب لوگ اس بات سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ 2-3 حج کرنے کے بعد نور پورے سعودی عرب میں بہت مشہور ہو گیا تھا، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسی نور کو ایک دن سزائے موت سنائی جائے گی۔ پھانسی کی سزا کوئی عام سزا نہیں ہوتی۔ نور کی مشہوری کے دوران ہم نے بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم اپنے پاکستان میں موجودہ رشتہ داروں کو بھی پیسے بھیج کر مدد کیا کرتے تھے۔ نور اپنے باقی بہن بھائیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ نور کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اور میری بیوی نے زندگی کی ہر خوشی، ہر مزہ حاصل کیا۔ ہم اپنے بیٹے سے بہت خوش تھے، مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی خوشی ایک خواب کی طرح بکھر جاتی ہے، اور پھر ایسا ہی ایک دن ہوا کہ جب نور گھر سے گیا تو واپس نہیں آیا۔ میں اور میری بیوی بہت پریشان تھے۔ سعودی عرب ہمارے لیے 7 سال رہنے کے باوجود بھی ایک پردیسی ملک تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ نور ایک دن جب گھر نہیں آیا تو ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نور کی ماں کہنے لگی کہ لگتا ہے آج نور کو اس کے مالک نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ پہل تو میں پریشان نہیں تھا، میں سمجھا کہ بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، صبح تک نور گھر آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ فجر تک کا وقت گزر گیا، نور گھر نہیں آیا۔ تب مجھے بھی بے چینی ہونے لگی۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، گھر کے باہر کے سارے کام نور ہی کرتا تھا۔ ہمیں پھل سبزی لا کر دینے سے لے کر شاپنگ تک وہی کیا کرتا تھا، اور ویسے بھی ہمیں باہر جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم تو بس قریبی پارک تک جاتے تھے۔ آج وہ گھر نہیں آیا تو پتہ چلا کہ ہم اس ملک میں کتنے اکیلے ہیں۔ اس پردیس میں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نور کی ماں رونے لگی۔
मैंने जाकर करीबी थाने में नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि आपका बेटा कहीं गुम नहीं हुआ और ना ही अगवा हुआ है, बल्कि वो हमारे पास है। ये सुनकर हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वो भी बिला वजह। हमसे तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नूर 3 दिन तक थाने में रहेगा। जेल में तो आपको पता है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए जाते हैं। लेकिन नूर की मां कहने लगी कि हम अपने बेटे को साथ लेकर जाएंगे, मगर पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने बेटे को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि आपके बेटे ने एक ऐसा जुर्म किया है जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। ये सुनकर हम हैरान रह गए थे। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारा बेटा नूर भी कुछ जुर्म कर सकता है। वो तो 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद पढ़ने वाला लड़का था। वो कैसे ऐसा काम कर सकता था? लेकिन बहरहाल अब जो भी था, हमें अपने बेटे के लिए कोशिश करना थी। फिर 2 दिन के बाद हमें एक और दर्दनाक खबर मिली कि नूर को सजाए मौत हो गई है। सजाए मौत का सुनकर हमारे तो जैसे हवास ही खो गए। हमने वहाँ बहुत ज़्यादा फरियाद की कि हमारे बेटे को रिहा कर दो, लेकिन उन लोगों को हमारी ज़ुबान समझ ही नहीं आती थी। इसलिए हम दोनों आपके पास आ गए। हमें पता है कि आप पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करते हैं और आपको वहाँ की ज़ुबान भी आती है और यहाँ की भी आती है। बेटा, हम तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई है। मैंने तो वैसे इसे रोका था कि यहाँ पर दुहाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। मगर उसने कहा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा भी तो हो सकता है जो हमारी मदद करे। बस इसी वजह से मैं उसे सफारत खाने ले आया था। इसके बाद तुम सारे हालात से वाकिफ़ हो। बेटा, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना हमें तो नहीं पता कि हमारे बेटे ने क्या जुर्म किया है। तुम कोशिश करो। अगर हमसे हमारी सारी रकम वापस ले लें और हमारा बेटा वापस दे दें तो हम उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे बेटे ने हमारी बहुत खिदमत की है। हम उसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहते। हमें उसकी दौलत से मतलब नहीं, हमें तो अपने बेटे से मतलब है। मैंने ये सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मुझे लगा कि शायद ये उन लोगों ने यहाँ के कानून की सख्ती को अभी तक नहीं समझा, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। ये दोनों तो निढाल थे। मैं उनसे बात करने की बजाय सऊदी पुलिस के पास चला गया, मगर जब वहाँ थाने पहुँचा तो सऊदी पुलिस ने मुझे एक और बात बताई जो बड़ी हैरान कुन थी। उन्होंने कहा कि हमने सजाए मौत का लफ्ज़ तो मुहावरतन इस्तेमाल किया था। हमने नूर जमील के बारे में ये नहीं कहा कि अब उसे सजाए मौत होगी, फांसी पर लटकाया जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, उसने चोरी की है तो उसके शेख ने उसे थाने में बंद करवा दिया है, मगर उसके हाथ भी तो काटे जा सकते हैं। पता नहीं अब उसके हाथ काटे जाएंगे या और क्या मामला होगा, लेकिन आप कोशिश करके देख लें, सज़ा में कमी की जा सकती है। मैं ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उस बूढ़े और बूढ़ी को खुशखबरी देने का वक्त आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जाकर नूर जमील के शेख से बात करूं। हो सकता है कि वो उसके हाथ काटने की सज़ा मनसूख कर दे। कहते हैं कि बड़े बड़े मोर्जे ज़िंदगी में हो जाते हैं। जब मैं शेख खालिद के पास पहुंचा तो उसने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। शायद वो मुझे पहले भी जान चुका था। मैं सफारत खाने में रहता था और अक्सर लोगों का मुझसे पाला पड़ता रहता था। मैंने उनको हज वाली सारी कहानी सुनाई तो शेख खालिद हैरान होकर बोले कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मेरे घर में मुलाजमत करने वाला लड़का वही है जिसे मैं बहुत बार सोशल मीडिया पर देख चुका हूँ। मैं तो उसकी शोहरत बाहर से सुन चुका हूँ, पर नूर ने मुझे अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि वो अपने माँ बाप को कंधों पर बिठाकर हज करवा चुका है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतना अफजल और खुदा के नज़दीक इतना नेक लड़का है तो मैं कभी उसे सज़ा ना देता। उसने जो चोरी की शायद वो अपने माँ बाप के लिए ही करता रहा, मगर मैं ये भी आपको बता दूं कि उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। लेकिन माँ बाप तो सभी के सांझे होते हैं। मैं उसकी ये सज़ा माफ़ करने को तैयार हूँ। अगर वो मुझे पहले बता देता कि वो चोरी किस लिए करता रहा है तो शायद मैं उसको सज़ा ही ना देता। लेकिन अब कोई बात नहीं, आप उसकी तरफ से वकील बनकर मेरे पास आएँ तो मैं उसकी सज़ा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त करूँगा। और जाहिर है क्योंकि मुकदमा मैंने दर्ज करवाया था और चोरी भी उसने मेरे घर से ही की थी तो सज़ा भी देने का हकदार मैं हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नूर जमील की सज़ा को माफ़ कर देंगे। शेख खालिद की ये बात सुनकर मुझे लगा कि जैसे मेरे पास जन्नत की टिकट आ गई। जब मैंने जमील अहमद और उसकी बीवी को ये खबर सुनाई तो वो दोनों हक्का बक्का रह गए, मेरे हाथ पांव चूमने लगे। वो तो ये समझ रहे थे कि जैसे उनके बेटे की सज़ा मैंने मुअत्तल करवाई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
मैंने तो सिर्फ सही मालूमात हासिल की थी, मुझे ये पता भी नहीं था कि उनके बेटे ने जो कुछ किया है उसका नतीजा क्या आएगा, या फिर ये कि उनका बेटा यहाँ कितना मशहूर है। असल बात तो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की मदद करता है तो फिर कोई ना कोई रास्ता भी निकल आता है। लेकिन मेरा यकीन और मेरा मानना है कि नूर को उसकी माँ की दुआ ने बचा लिया, वरना सऊदी अरब में जुर्म करके बाइज्जत वहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।